بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور جو مرد و عورت تمہارے لوگوں میں سے اس جرم کا ارتکاب کریں انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، سو وہی ہیں جن پر اللہ عنایت کرتا اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس کے برخلاف ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ اسی طرح ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہیں، یہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ نکاح کر لینے کے بعد جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے انہیں تنگ کرو، ہاں اس صورت میں کہ وہ کسی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کریں، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بہتری پیدا کر دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلی ہوئی حق تلفی کر کے اسے لوگے؟ اور کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔
اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ بے شک یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، سخت قابل نفرت بات ہے اور نہایت برا طریقہ ہے۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی۔ اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں حرام کی گئی ہیں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرو، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، الا یہ کہ وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے، اور ان کے ماں سوا جو عورتیں ہیں ان کا مہر ادا کر کے اپنے مال کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا ہے تو جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے اس کے صلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو، ایک فرض کے طور پر۔ مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ آپس کی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کی مقدرت نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ تمہاری ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں جو تمہارے قبضے میں ہوں،
اور یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ تم سب ایک ہی جنس سے ہو، سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کے مہر بھی ان کو دو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رہی ہوں، بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ ہوں۔ پھر جب وہ پاک دامن رکھی جائیں اور اس کے بعد اگر کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ نکاح کی یہ اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ورنہ صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور مطمئن رہو کہ احتیاط کے باوجود کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واللہ علیم حکیم۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر دے اور تمہیں ان لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور تم پر عنایت کی نظر کرے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم پر عنایت کی نظر کرے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں ان کی خواہش اس کے برخلاف یہ ہے کہ تم حق کے راستے سے بالکل ہی بھٹک کر رہ جاؤ۔